الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں وسیلہ نوائے اسلام. رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین. الحمدللہ 1446 ہجری کے ماہ ذیشان ماہ رمضان المبارک کا آج 19واں روزہ ہے، اور سلسلہ ہمارا آج کا ہے آج کی دعا. تو آج کی دعا سیکھنے اور سننے سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیت کر لیجیے. علم حاصل کرنے کے جو 5 درجات ہیں ان کے متعلق نیت فرما لیں کہ خاموشی سے سنوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، جو سنوں گا یاد رکھوں گا، اس پر عمل کروں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا. ساتھ ہی ساتھ رضا الہی حاصل کروں گا، ثواب پاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں لوٹوں گا. اور نیکی کی دعوت کی بھی نیت شامل فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو آج کی دعا بہت ہی آسان الفاظ ہیں، اس کے بہت پیاری دعا ہے، اور یہ دعا جنازہ دیکھنے سے متعلق ہے. یعنی جب کبھی کسی کا جنازہ دیکھیں تو اس دعا کو پڑھ لیں. اس دعا کے متعلق بہت پیاری حکایت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بہت ہی پیاری تصنیف آئینہ عبرت اس میں نقل فرمائی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات کے بعد، یعنی ان کے انتقال کے بعد، لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کون سا عمل آپ کی مغفرت کا سبب بنا. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا تو ایک ہی کلمہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا اور اسی پر میری مغفرت ہو گئی. اور وہ کلمہ وہی ہے جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہر جنازے کو دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ کلمہ یہ ہے: سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الحی الذی لا یموت. ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے. سبحان اللہ. ہمارے پیارے رب عز و جل کی بھی کیا شان ہے. تو معلوم ہوا یہ عظیم صحابہ کی عظیم دعائیں مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں، ان کی ادائیں مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں. چنانچہ اس حکایت میں ہم نے سنا اتنے بڑے امام، عاشقوں کے امام،
اتنے زبردست عاشق رسول، اللہ پاک کا خوف رکھنے والے، اپنے وقت کے اتنے بڑے محدث اور مذہب مہذب مالکیہ کے پیش رو کے امام حضور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم ہستی بھی اپنی مغفرت کا سبب ایک عظیم الشان عظیم المرتبہ صحابی رسول جانشین رسول حضور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ادا ایک دعا کو فرما رہے ہیں کہ جب بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازہ کو دیکھتے تو پھر یہ دعا پڑھ لیا کرتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس دعا کو پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی جب بھی یہ بھی کوئی جنازہ دیکھتے تو اس دعا کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کو ان کا یہ دعا پڑھنا پسند آ گیا اور اسی کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو بہت ہی آسان دعا ہے، ہم بھی اپنا معمول بنا لیں کہ جب کہیں باہر کھڑے ہوں یا کسی جنازے میں شرکت نماز جنازے میں شرکت کے لیے جانا ہو، جنازے کے ساتھ کہیں قبرستان جانا ہو تو جنازے کو دیکھ کر اس دعا کو وقت بار بار پڑھتے رہیں، 2-4 بار کم از کم 3 دفعہ تو اس کو دہرا ہی لیں آپ جنازے کو دیکھ کر۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ وہ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اور امام مالک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی نیت سے اس کو پڑھا، اور اب ہم جو پڑھیں تو ہم ایک تو یہ نیت کر لیں کہ حضور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی سنت ہے، اور پھر یہ کہ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے، تو ہمارے لیے یقیناً برکتیں بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں اس دعا کو یاد رکھنے کی اور جب کبھی جنازہ دیکھیں جنازے کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور اس دعا کو سمجھ لیجئے، سبحان الحی الذی لا یموت، آخر میں تا کے اوپر پیش ہے نا، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الحی الذی لا یموت، صلو علی الحبیب، فما علینا الا البلاغ المبین۔